تو بآواز بلند صلوات پڑھا جاتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ شاید سردی کا موسم تھا، تو اس وجہ سے صلوات میں جو جوش تھا، جو خروش تھا، جو لگاوٹ تھی، وہ کم ہو گئی۔ اب سوچئے بحث خارج کے استاد ہیں، جہاں سے لوگ مجتہد بن کے نکلتے ہیں، وہ ساری باتیں چھوڑ کر کے انہوں نے، یعنی کہ بحث خارج زیادہ دیر کا نہیں رہتا ہے، یہ بحث مشکل سے سمجھیے کہ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے استاد کے پاس اگر وقت رہتا ہے تو پھر سوال و جواب جو بھی رہتے ہیں، دلائل اور اس کے رد و قد، یہ سب ہوتی ہے۔ لیکن اس دن انہوں نے پورے درس میں یہی سمجھایا کہ اگر آپ بحث خارج تک پہنچ چکے ہیں اور آپ صلوات لگاوٹ سے نہ پڑھیے تو پھر بحث خارج تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا یاد رکھیے گا کہ جس انسان کو محسوس ہو کہ وہ صلوات نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اسے مان لینا چاہیے کہ اللہ نے اس پر سے بخشنے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ دوسری بات، صلوات ایک اینٹی وائرس کی طرح ہوتا ہے جو آپ کے اعمال کے لیے اللہ نے فٹ کیا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ آپ جب صلوات پڑھتے ہیں تو جتنے گناہوں کا جذبہ یا تمایل یا پھر اس کو لے کر کے کوئی خواہش دل کے کسی کونے میں پڑی ہو، اس صلوات کا کام یہ رہتا ہے کہ ان کو نکال کر کے باہر پھینک دے۔ تو لہٰذا جب بھی صلوات پڑھیے تو جتنے جذبے کے ساتھ پڑھیے گا اتنا گناہ آپ کا کم ہو جائے گا۔ اور دوسری اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے کنجوس انسان وہ ہے کہ جو صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے، اور بہادر انسان وہ بھی ہے کہ جو صلوات تو پڑھتا ہے ساتھ میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے تیز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی آواز بلند رکھتا ہے۔ تو اس لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کا سایہ ہم سب پہ باقی رکھے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے باتوں پر ہم سب پابندی سے عمل کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بے عیب انسان کھوجنے نکلیے گا تو تنہا رہ جائیے گا، اور کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ جس کی ہر بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو سب سے بڑا منافق وہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بات جس کی اچھی لگے اس سے بڑا منافق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو حق گو ہوگا اس کے لیے کہا گیا الحق مرون، حق کڑوا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا لہجہ بھی کڑوا کر لیں، تو پھر وہ کڑوا حق زہر بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول اگر آپ قسی القلب ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، لہجے کے تند ہوتے، تو یہ جو آپ جھرمٹ اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ میں نے قرآنی ترجمہ نہیں کیا ہے، ایسا ترجمہ کہ جو آپ سمجھ سکیں۔ تو لہذا
سب سے پہلی کوشش ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا لہجہ پیارا ہونا چاہیے۔ رسول کی امت کہلانا ہے تو پہلے لہجہ درست کر لے۔ حضرت امیر کائنات کے چاہنے والے کہلانا ہے تو لہجہ درست ہونا چاہیے۔ لہجہ ہمارا اتنا میٹھا اور اتنا سلیس ہونا چاہیے کہ جس وقت امام حسین کربلا کے میدان میں دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، بہت توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے سنیے، امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ امام حسین پہ صرف حملہ ہو رہا تھا، تیر مارے جا رہے تھے، بھالے مارے جا رہے تھے، تیغوں سے حملہ کیا جا رہا ہے، گرز چلایا جا رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، نہیں، صرف اتنا ہی نہیں تھا۔ جن کو موقع مل رہا تھا وہ آ کر کے امام حسین پہ طنز بھی کس رہے تھے۔ روایت یہاں تک لکھتی ہیں کہ امام حسین کو دشنام، بدزبانی، گالیاں دی جا رہی تھی۔ توجہ فرمائیں۔ ویسے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن کا ایک انسان گر گیا نیچے۔ امام حسین گھوڑے سے اتر ہے، اس کے پاس گئے، جا کر کے اس سے پوچھا کہ تو زخم کھا کے گر گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرے خیمے تک پہنچانا ہے تو تجھے تیرے خیمے تک پہنچا دوں گا، اور اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے خیمے تک میں پہنچا دوں تو میں اپنے خیمے تک پہنچا دوں گا۔ زخمی ہو چکا ہے تو سوچئے، یہ امام حسین علیہ السلام کا کون لوگ ہیں یہ جو امام حسین پہ حملہ کر رہے ہیں؟ چوتھے امام کے دسترخوان پہ ایک شخص آیا، کھانا کھا رہا ہے، مسلسل امام کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ ایک مردہ جب کھانا کھا چکا اور امام کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ مولا کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ مولا نے کہا تجھے خوب پہچانتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے تھا کہ جب میرے بابا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے تو نیزے لے کے آگے بڑھا تھا میرے بابا کو گرانے کے لیے، اور وہ زخم لگایا تھا کہ جس سے میرے بابا کی پسلیاں چھلتی ہوئی نکل آئی تھی۔ توجہ فرمائیے، کیسا منظر ہوگا، خدا کسی بیٹے کو باپ کا ایسا منظر دکھائے۔ امام نے کیا کہا کہ میرے بابا کی پسلیاں چھلتے ہوئے باہر آ گئی تھی نیزے سے، ایسا نیزہ تو نہیں مارا۔ کہا مولا پھر بھی آپ اپنے دسترخوان پہ مجھے کھانے دیے؟ کہا وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے، وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت ہے۔ تو سوچئے اگر مولا جو معجزہ نما ہیں، جو حجت کائنات ہیں، وہ چاہتے تو دسترخوان کو اسے ذلیل بھی کر سکتے اور وہ کچھ کہہ بھی نہ پاتا۔ امام چاہتے تو دو چار بات بول دیتے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتا۔ لیکن امام کا کردار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی جو زندگی گزاری وہ معجزات کے بلبوتے پہ گزاری ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ کہیں پر ذری سی روشنی دیکھ لے معجزہ ہو گیا، کہیں پر ذرا سا جو ہے پنجہ چمک گیا معجزہ ہو گیا، کہیں پر جو ہے پانی نکال آیا تو معجزہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ معجزہ آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ معجزہ ہے ہی نہیں، کیونکہ معجزہ الگ چیز ہے، کرامت الگ چیز ہے۔ معجزہ صرف اور صرف نبی دکھاتے ہیں، کرامت اللہ کے مخصوص بندے دکھاتے ہیں۔ جو معجزہ دکھایا جاتا ہے وہ دعوی نبوت کے مقابل میں دکھایا جاتا ہے۔ جہاں پر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے مقابل میں کوئی خارق العادہ عمل انجام دے، ایسا عمل انجام دے کہ جو انسان کے بس کی بات نہ ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کنکر ہاتھ میں اٹھا لے تو گفتگو کرنا، دریائے نیل میں عصا مارے تو شگاف ہو جائے، یہ ہوا دعوی نبوت کے مقابل میں خارق العادہ عمل انجام دینا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور جہاں پر کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے مخصوص برگزیدہ بندوں سے، خارق العادہ کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اب یہ کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ظاہر ہوتا ہے تب جب اللہ کے مخصوص بندوں کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے یا ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جائے تو کرامت پھر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے امام دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگر روٹی ہٹا رہا ہے، مولا نے اشارہ کیا، شیر باہر آیا اور کھا گیا۔ کیا ہوا یہاں پر؟
توہین ہو رہی ہے نا. زندے کو لایا گیا مولا کے سامنے, کہا کہ اس کی نماز میت پڑھائیے. یہاں مولا کی توہین مراد تھی. معجزہ کیا ہوا, کرامت کیا ہوا کہ جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا. تو جہاں کہیں پر بھی آپ ایسا کوئی عمل دیکھیے کہ جو عام انسان کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ ظاہر ہو رہا, امام حسین علیہ السلام کا خون ہر 10 محرم کو تازہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مولا کے حق میں جو ظلم کیا گیا ہے اسے ظاہر کیا جا سکے. جناب دانیال کا خون کیوں سامنے آ رہا تھا بار بار؟ کیونکہ جب تک ان کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا تھا تب تک خون ابلتا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کا خون بھی تب تک نکلتا رہے گا جب تک کہ ان کے خون کا انتقام نہیں لیا جائے گا. یہ ہوتا ہے کرامت. اب جو یہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ کرامت ہو رہی ہے, آپ سوچ کر کے بتائیے کہ یہ امام باڑے کے جو صاحب ہیں یا منتظم ہیں یا مالک ہیں جو بھی ہیں XYZ ایکسٹرا, آپ یہ بتائیے کہ یہ عظمت کی بات ہے یا ان سے جا کے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ امام باڑے میں کوئی توہین تو نہیں کر رہے ہیں, امام باڑے کی تبرکات اہل بیت کی کوئی توہین تو نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے. اب تو جنہیں پیشاب کر کے پانی لے لینے کی تمیز نہیں ہے, طہارت کی تمیز نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی معجزے ہو جائیں, ان کے ساتھ بھی کرامت ہو جائے, ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ معتبر لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اگر وہ پابند نماز نہ ہو, پابند عبادات نہ ہو, اس کی سیرت اچھی نہ ہو, اخلاق اچھا نہ ہو, زبان اچھی نہ ہو, تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہنے کی کہ ہمارے ساتھ کرامت ہو رہا ہے. اب تو جس کو دیکھو الا ماشاءاللہ سب کے ساتھ کرامت ہے نا. کرامت کی اہمیت اتنی گھٹ چکی ہے, کسی کے ساتھ اب آگے کوئی سچ مچ اگر کسی کے ساتھ کرامت دی آ کے بتاتا تھا وہ اچھا آپ کے ساتھ ہوا ہے, میرے پاس تو ایسا 5 واقعہ سنیے, ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک دم تازہ ہے. میں دیکھا تو بات کہیں کی کہیں نکل گئی. اب عزیزان گرامی, میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, یہ بھی ایک کرامت. یاد رکھیے گا, یہ جملہ میں دے رہا ہوں آپ کو, امانتاً اپنے پاس رکھیے اور اس پہ جتنا عمل ہو سکے کریے. یاد رکھیے گا کہ جتنے بچے ہمارے معاشرے میں ہیں نا, یہ کوئی ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں, یہ مولا کی امانت ہے. کیونکہ ہر چاہنے والا یہ مانتا ہے کہ یہ جو بھی مل رہا ہے ہمیں سیدہ کی دعا ہے اور مولا کے صدقے میں مل رہے ہیں, ہے نا. اب اگر مولا کی امانت ہے تو قانون یہ ہے کہ جیسی امانت آپ کو دی گئی ہے امانت بے عین ہی ویسے ہی لوٹائیے, ہے نا. اگر ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں, ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, ہے نا. اب مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے ہمارے یہاں, کوئی صاحب جو ہے وہ آنے والے تھے ان سے ملاقات کرنے کو. بچے دیکھیے, اور وہ جیسی دروازے پہ آ کر کے آواز دیے فلاں صاحب, اور وہ سمجھ گیا اچھا یہ صاحب آ گئے ہیں. بچے کہیں جاؤ کہہ دو کہ پاپا نہیں ہے گھر میں, جاؤ کہہ دو. بچہ گیا دروازے پہ, دروازہ کھولا, پوچھا پاپا کہاں ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو بچوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سچ ہی بولیں گے. یہ ہمارے گھر کا اثر ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے, ماحول ہوتا ہے کہ بچے وہاں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کل میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ جو آیت ہے جہاں پر یہ آیت ہمیں اہل بیت کی فضیلت بتا رہی ہے, وہیں پر ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا, رجس کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا. اب رجس ہے کیا؟ رجس ان جگہوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے شیاطین اور ابلیس کو رکھا ہے. ہر نجاست, ہر غلاظت, ہر گندگی کیا کہلاتی ہے؟ رجس کہلاتی ہے نا. اگر یہ رجس ہے, ہم اگر مارکیٹ میں گئے ہیں وہاں سے کچھ خرید کر کے لے کر کے آئے ہیں, ہم نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ ہم نے نجیس غذا لائی ہے, اور لانے کے بعد سے اپنے بچے کو کھلا دیا. اب اس نجاست کی جگہ پر ابلیس کا مسکن ہے, ابلیس کی مقام ہے, ابلیس کی جگہ ہے. وہ بچہ اس کو کھائے گا, اس غذا کے ذریعے وہ ابلیس اس بچے کے پیٹ میں گیا, وہاں سے خون بنا,
اب یہی ابلیس جو عرش پہ کہا تھا کہ میں ان کے خون بن کر کے ان کی رگوں میں دوڑوں گا، یہ وہی مقام ہے کہ اب یہ ابلیس ہمارے بچوں کے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے، اور یہ خون قلب میں بھی جاتے ہیں۔ جب قلب میں جاتے ہیں تو علی کی ولایت کہاں ہے؟ قلب مومن میں ہے۔ اب اگر ہمارا بچہ مجلس میں انتظار کر رہا ہے کہ مولانا فضائل ختم کر لیں گے تو مصائب میں جائیں گے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی اور وجہ سے ہے، یہ تو وہ اثر ہے کہ جو ہم نے کھلایا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے کھانے پینے پر دھیان دیجیے۔ مجتہدین کے بچے اتنے ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ علماء کے بچے اتنے ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ علماء اور مجتہدین اپنے بچوں کو حرام غذاؤں سے بچاتے ہیں۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک لمحہ فکریہ آپ کو دے دی۔ دوسری چیز دیکھیے، دوسری بات میں نے یہ رکھی تھی کہ یاد رکھیے گا ایام فاطمیہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف گریہ کر لیجئے۔ ایام فاطمیہ اس لیے ہے کہ آپ معرفت فاطمۃ الزہرا میں اضافہ کریے۔ کیوں اتنی اہمیت ہے اس ایام فاطمیہ کی اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ معرفت اہل بیت میں اضافہ کریے؟ یاد رکھیے گا، جسے ایک ذرہ برابر بھی سیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈالا، امام حسین نے کہا سکلت کے امو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے کیا کہا تھا؟ مولا اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں یہی جواب آپ کو بھی دیتا۔ یہ اتنی سی معرفت حر کے اندر تھی، یہی معرفت سیدہ کی وجہ بنی کہ حر صبح عاشور سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جنت ادھر ہے یا ادھر ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ حر مجبور ہو گیا، وگرنہ اس طرف تو لاکھوں کی فوج تھی، اور بھی تو کچھ لوگ سوچ سکتے تھے کہ بھیا جنت ادھر ہے، ادھر جانا ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب کو معلوم ہے جنت ادھر ہے، لیکن توفیق اللہ نے سب کو نہیں دی، کیونکہ سب کے پاس سیدہ کی معرفت نہیں تھی۔ یہ حر تھا کہ جس نے کہا تھا کہ حسین اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جواب دے سکتا تھا، لیکن آپ کی ماں سیدہ خاتون جنت ہے، نبی آخر الزمان کی بیٹی ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں ایسا۔ عزیزان گرامی، اتنی سی معرفت، اسی لیے ایام فاطمیہ میں معرفت پہ دھیان دیجیے۔ اور معرفت کیسی؟ کہ جناب سیدہ سے منسوب چیزیں بھی ایسی ہیں کہ عمار جیسے صحابی کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ عمار کا قاتل رسول اللہ نے اس کے لیے بد دعا کیا۔ کس کی؟ عمار کے قاتل۔ اور بد دعا ایسی بد دعا کہ کہا کہ پروردگارہ واصل جہنم ہو جائے ایسے کہ جیسے جہالت کے زمانے میں ظالمین واصل جہنم ہوتے۔ توجہ فرمائیے، عمار ایسے۔ اب عزیزان گرامی، وہ عمار یاسر سیدہ کی ایک گلوبند، توجہ فرمائیے، سیدہ کے ایک گلوبند کو خریدا انہوں نے اور اسے ہدیتاً واپس سیدہ کو دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر کسی اور سے نہیں کہلوایا بلکہ اس کی زبان سے کہلوایا کہ جس کے لیے کہا یہ ہے کہ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اور کیا کہلوایا؟ کہ عمار تو جنتیوں میں سے ہے۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، یہ ساری چیزیں سیدہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سیدہ کی زندگی سے جہاں ہم نے ساری چیزیں سیکھی، وہاں ایک چیز اور بھی سیکھی کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا۔ کل میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب بھائی آپس میں الجھتے ہیں
ہم بھائی سب ہیں, ہم سب آپس میں جب الجھتے ہیں, اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو غدیری بھائی ہیں وہ سب کیسے الجھتے ہیں, وہ کیسے جھگڑتے ہیں. اپنی اپنی جگہ پر توجہ فرمائیے, واقعاً سوچنے کا مقام ہے. ایک انسان جو اپنے آپ کو غدیری کہہ رہا ہے اور اس کے بعد سے وہ اپنے مومن بھائی سے جا کے لڑ رہا ہے اور اس دل کو دکھا رہا ہے کہ جس دل میں علی و حسین ہیں. اہمیت اور اس کی جو ایک سخت منزل جو ہے نا, اس کا اندازہ لگائیے کس کے دل کو دکھا رہا, کہ جو حسین جس کے دل میں ہے, علی جس کے دل میں ہے, سیدہ جس کے دل میں ہے, ان کی محبت ہے. صرف اتنا سا معیار بنا لیجئے گا نا اپنی زندگی میں, یقین کیجئے ہمیں لڑنا ہی نہیں پڑے گا. اور اگر کبھی لڑائی بھی ہو جائے تو حاکم خود نہ بنے, کائنات کا سب سے بڑا حاکم علی ابن ابی طالب ہے, اسے اپنا حاکم بنائیں. مشکل کشائی کے لیے تو ہم ٹھیک ہو جائے, مولا پیسہ نہیں ہے, مولا فلاں ہو گیا, مولا یہ کر دیجئے, مولا وہ کر دیجئے, مولا مشکل بھی گرفتار. لیکن جب جھگڑا کرتے تو خود سالو کرتے ہیں. اس ٹائم پہ نہیں آتے مولا دونوں لڑ لیے ہیں, ذرا حل کر دیجئے, نہیں سوچتے. اب عزیزان گرامی, تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ سیدہ کی ذات سے سمجھیے. جہاں یہ کہا جاتا ہے معاشرے میں ہمارے کہ آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے, پردے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کی آنکھ میں زیادہ حیا ہے یا سیدہ کی آنکھ میں زیادہ حیا ہے نا. جب سیدہ پردہ ایسے کر رہی ہیں کہ بابا سے کہہ رہی ہے, بابا صحابی آپ کا ضرور نابینا, میں آنکھ رکھتی ہوں, وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں, وہ میری سانسوں کو محسوس کر سکتے ہیں, میں ان کی سانسوں کو محسوس کر سکتی ہوں. پردہ یہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی, بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں آ جانا یزیدی عمل ہے, زینبی عمل نہیں ہے. اگر ہم بے پردہ ہو کر کے, ہمارے گھر کی خواتین سب اپنے اپنی جگہ پر اپنے گھر کا سوچیں, دوسروں کے گھر کا نہ سوچیں. یاد رکھیے گا, میں نے پہلی مجلس میں اس لیے کہہ دیا کہ جو بات کہہ رہا ہوں سب اپنی اپنی جگہ پہ سب اپنا گریبان رہا ہے, کیونکہ انسان کی خود کی ہی پیٹھ سب سے زیادہ گندی ہوتی ہے. سب سے زیادہ محل جو ہوتا ہے انسان کی خود کی ہی پیٹھ پہ ہوتا ہے, دوسروں کے نہیں تلاش کرے. تو جو پردہ سیدہ کر کے گئی ہیں وہ پردہ ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی آئیے ایک دوسرے مسئلے کی طرف کہ توکل. جناب سیدہ جب بھی کوئی آیا مانگنے والا فوراً عطا کر دیں. امام حسن و حسین بیمار ہیں, ان کے لیے تمام نظر کیا گیا, منت مانی گئی کہ روزہ رکھنا ہے نا. تو اس سے تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ منت ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کچھ اور خرافات ایجاد کر دیجئے معاشرے میں, کہ دریا میں جا کے نہا لیں گے, ہے نا, فلاں کام کر دیں گے, کچھ مٹی کا سامان بنا کے لے جا کے رکھ دیں گے. نہیں 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 نہیں, یاد رکھیے گا منت وہی ہے کہ جو سیدہ منت مانے, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کی چلتی ہے, ہماری اور آپ کی نہیں چلتی ہے. کیونکہ رسول فرما گئے ہیں کہ جو جس سے سیدہ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں, جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے. تو ڈائریکٹ اگر اس مسئلے کو کرے تو جس سے سیدہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, تو جس چیز سے بھی سیدہ راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. تو منت ویسے ماننا ہے کہ جیسے سیدہ مانی ہے کہ 3 دن روزہ رکھیں گے, کوئی سائل دروازے پہ آیا تو اپنا رزق اٹھا کے اسے دیں گے. یہ ہوتی ہے منت ماننے کا طریقہ. وہ نہیں ہے طریقہ کہ جا کے سر منڈوا لیں گے منت مان رہے. یہ کوئی منت ہوئی؟ اب عزیزان گرامی سیدہ نے کیا مانا؟ منت. 3 دن تک روزہ رکھا گیا, سائل آتا رہا, روز پانی پی کے دیتے رہے اپنی روٹیاں. یہ کیوں دے رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ جو پلیٹ میں روٹی رکھی ہے وہی آخری روٹی ہے. اللہ پر توکل, اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ. اتنا زیادہ اللہ پہ بھروسہ اہل بیت علیہ السلام کو تھا کہ بیان سے بتا. ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں ایک 78 سال کا بزرگ انسان جو 78 سال کی زندگی پا چکا ہے,
راستے میں اس کی حالت کچھ سیریس ہو گئی تو فوراً وہاں پر خیر میڈیکل وغیرہ کا انتظام اچھا ہے. دیکھیے جو چیز جس کی اچھی ہے وہ فوراً کہنا چاہیے، یہ بہادری کی پہچان ہے. تو میرے کیف اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا، 24 گھنٹے اس کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. 24 گھنٹے کے بعد سے جب وہ ڈسچارج ہوا ہے تو اس کو بل دیا گیا کتنے 2000 ریال کا. کتنے 2000 ریال کا، جو آپ کے انڈیا میں تقریباً 4 لاکھ روپے کے قریب ہو جاتا ہے نا. یہ 4 لاکھ 40,000 روپے کے قریب ہو جاتا ہے نا. 24 گھنٹے میں وینٹیلیٹر پر رکھا. اب جب وہ بل دیکھا تو رونے لگا، وہ بزرگ انسان رونے لگا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی حالات خراب ہو، پیسے نہ ہو بل پے کرنے کے. ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ مت پے کیجیے، ہم پے کر دیں گے، پریشان نہ ہوئیے. بولے نہیں بل تو ہم ہی پے کریں گے، مجھے معلوم ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں صاحب ثروت ہوں، پے کر سکتا ہوں. بولے پھر کیا وجہ کہ آپ رو رہے ہیں؟ بولے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ انسان نے 24 گھنٹے کے لیے سانس دی، مجھے ہوا دی، تو اس کا 2000 ریال تھما دیا. 78 سال سے اللہ کی بارگاہ میں سانس لے رہا ہوں لیکن کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے. یہ ہے پروردگار، یہ ہے اللہ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ یہ معاشرے کی بیماری ہے. وہ سن لیجئے جلدی سے، آ گیا ذہن میں، یہ ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے. سن لیجئے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی ترقی کر رہا ہے ہمارے دماغ میں ٹینشن آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ترقی کر رہا ہے، کچھ تو ہے نا. اچھا ہمارے معاشرے میں ایک بات اور بھی ہے کہ میں یہاں بیان کیا دیتا ہوں، اگر کوئی امیر ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پرابلم یہی کہ وہ امیر کیوں ہو رہا ہے نا. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ امیر غلط انسان ہے. کوئی اگر صاحب ثروت ہے، پیسہ والا ہے، تو پکا وہ غلط ہے. اگرچہ یہ جملہ یہاں پر کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن بات ہے تو میں جملہ معترضہ کے طور پہ ذکر کیے دیتا ہوں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے دماغ کو برباد کی ہوئی ہے. وگرنہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غربت میری نظر میرے سامنے مجسم آئے گی تو سب سے پہلے میں اس کا گردن اڑاؤں گا. توجہ فرمائیں، کیا فرمائیں؟ غربت مولا کو اصلا نہیں پسند ہے کہ میرا چاہنے والا غریب نظر آئے، اصلا نہیں پسند ہے. عوام کا چھوڑیے نا، آج تو ہماری عوام کی یہ فکر ہو گئی ہے کہ مولوی اگر ہے تو وہ غریب نظر آنا چاہیے تبھی صحیح ہے. اگر مولوی امیر نظر آ گیا تو اس کا مطلب وہ غلط ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ہوں کہ جس مولوی کا مولا امیر ہو وہ مولوی بھی امیر ہی ہوگا. فرق اس بات کا ہے، فرق اس بات کا ہے کہ امیر ہونا پریشانی نہیں ہے، امیر ہونا پریشانی نہیں ہے. امیر ہو کر کے صرف اپنے آپ کو ہی دیکھنا پریشانی ہے، صرف اپنی زندگی سنوارنا ہی پریشانی ہے. وگرنہ جس کو مولا چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، کیا پریشانی ہے بھائی. تو لہٰذا عزیزان گرامی یہ جو فکر ہے تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، ہے نا. اب آئیے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ پریشانی چل رہی ہے نا کہ کوئی امیر نہ ہو جائے، اور اگر ہم امیر ہو گئے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے بات یاد رکھیے کہ جب ثروت آتی ہے نا تو سب سے پہلے رشتہ دار بدک جاتے ہیں. ارے نہیں بھائی اب ان کے اندر غرور آ گیا. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، اللہ نے حیات دی. یقین جانیے میں اس موضوع پہ واقعی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کسی اور تقریب میں، کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے دل میں جو ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے ایک مومن کی طرف سے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس وسوسے کا تعلق آج سے نہیں ہے، یہ غدیر کے میدان سے شروع ہوا ہے. یاد رکھیے گا یہ غدیر کے میدان سے شروع ہوا ہے وسوسہ، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے کسی اور چیز کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا لیکن وسوسے کا تذکرہ کیا ہے. اور باضابطہ جس وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کا نام بھی لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خناس، ایک ابلیس کا نام ہے خناس، اس کے وسوسے سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اور اس کا تعلق جانیے گا کہاں سے؟ من الجنت والناس، یہ جناتوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان ہے.
ایڈریس، آئیڈینٹی اور وہ پرسنالٹی، یہ تینوں اللہ نے بتا دی. ایڈریس کیا ہے کہ وہ انسانوں اور جن کے درمیان ہے. آئیڈینٹی کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. پرسنالٹی کیا ہے؟ وہ خناس ہے نا. اب عزیزان گرامی، یہ جو وسوسہ ہمارے معاشرے میں پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا ہے. میں بھوکا ہوں، میرا پڑوسی اگر کھا رہا ہے تو مجھے پریشانی ہو، کیوں کھا رہا ہے نا. ایک مثال سے اپنے بچوں کے لیے واضح کیے دیتا ہوں ایک یہ بات. انسان اتنا جلد باز ہے نا، اتنا جلد باز ہے، اسے اتنی جلدی رہتی نا ہر چیز کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہی انسان اللہ کے بارے میں اتنی جلدی جلدی فیصلہ کرتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے ویسا کر دیا. ارے اللہ، اچھا یہ بھی ایک جملہ عجب ہے، ارے اللہ تو آج کل گنہگار کو ہی زیادہ دے رہا ہے، ہم لوگوں کو کہاں دے رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جس کے سامنے آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ کا ہی محتاج ہے. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کیوں توکل کیسے ہوتا ہے. آپ ہاسپٹل تو یقین گئے ہوں گے. اللہ سارے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب سے بیماریوں کو دور فرمائے اور سب کو اپنے شفا کے بہترین سائے میں باقی رکھے. ہاسپٹل تو جاتے ہی ہوں گے. مان لیجئے کہ گھر میں بچہ آنے والا ہے نا، اس سے اچھی خبر نہیں ہو سکتی. ہاسپٹل جائے انسان تو اسی کے لیے جائے ہے نا. گھر میں ایک نئے صاحب جو ہے تشریف لانے والے ہیں. آپ گئے ہاسپٹل، آپ ہاسپٹل میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز آتے ہیں چیکنگ کے لیے. صبح صبح آتے ہیں، ایک مریض کو دیکھا، اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو فلاں دوا دے دینا، فلاں دوا دینا، ایک کام کرنا، اس کو اگلے 12 گھنٹے تک کھانا مت دینا. دوسرے مریض کے پاس گیا، اسے دیکھا، کہا اچھا ایک کام کرو، اس کو ہر 20-20 منٹ پہ کھانا دیتے رہنا، کچھ نہ کچھ کھلاتے رہنا. تیسرے مریض کے پاس گیا، جا کر کے کہا، اس کو دیکھا، دیکھنے میں کہا کہ دیکھو اس کو 48 گھنٹے تک کھانا نہیں دینا، اس کو دوا دو، اس کو کھانا نہیں دینا. ایک دوسرے مریض کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ اس کو کھانا بھی نہیں دینا، دوا بھی نہیں دینا. ایسی دیکھتا چلا گیا، سب کے لیے مشخص کرتا کیا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. بتائیے کہ جس مریض کو کہا گیا کہ اس کو ہر 20 منٹ پہ کھانا دینا ہے نا، اس کے جو لوگ ہیں کیا وہ ڈاکٹر سے لڑائی کرتے ہیں کہ آپ میرے مریض کو کیوں ہر 20 منٹ پہ کھانا دلوا رہے ہیں؟ اور جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 12 گھنٹے تک کھانا نہ دینا، جس کے لیے کہا کہ 48 گھنٹے تک اسے کھانا نہ دینا، اس کے گھر والے آ کے ڈاکٹر سے لڑتے ہیں کہ آپ میرے مریض پہ کھانا کیوں بند کر دیے ہیں؟ اس لیے کیونکہ سب کو بھروسہ ہے اس بات کے اوپر کہ ڈاکٹر نے اگر کھانا بند کیا ہے کسی کا تو وہ اس مریض کے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور جسے کہا ہے کہ اسے کھلاؤ، اس کے حق میں کھلانا بہتر ہے. تو جب معمولی سے ڈاکٹر پہ اتنا بھروسہ ہے تو جو کائنات کا طبیب ہے وہ اگر کھانا نہیں دے رہا ہے تو خوش ہو جائیے کہ وہ علاج کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، وہ انسان کی جو اللہ پہ بھروسہ کرے، وہ انسان کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، پھر خدا ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ آپ کہیے گا کہ یہ جو دنیا کی غذا مل رہی ہے یہ تو ہم گندگی کھا رہے تھے اب تک، یہ تو ہم گندگی کھا رہے تھے ہے نا. اللہ جب عطا کرتا تو کیسے عطا کرتا؟ شاید میں نے یہاں کی کسی مجلس میں اس واقعے میں پڑھا ہے، ایک بار اور سن لیجئے تاکہ آپ کے بھی ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. جناب یوسف اپنے زقے میں تشریف فرماتے ہیں. زقہ کہتے ہیں جو دالان بنا رہتا ہے جہاں سے باہر کا منظر دیکھا جاتا ہے، اس میں وہ تشریف فرما تھے. وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان
پھٹے حال، لباس پراکندہ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، بال گندگیوں میں اٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ زخم بنا ہوا ہے، نحیف، لاغر، لاچار، بالکل پریشان حال سامنے سے چلا گیا۔ جناب یوسف نے جب اس کی حالت دیکھی اور اس کی جوانی کا منظر دیکھا تو جناب یوسف کو بڑا افسوس آیا اس کے بعد کہ بتاؤ اس جوانی کو کس طریقے سے یہ برباد کرے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جوانوں کی حالت بالکل ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے، رات بھر موبائل چلائیں گے، فجر کا وقت جیسے ہی قریب آنے کو رہے گا وہ اذان ہونے والی، چلو اب سو جاؤ، ہے نا۔ رات کے ٹائم حضرت امیر کائنات نے منع کیا ہے کہ زیادہ کھانا مت کھانا، پیٹ بھر کے کھائیں گے، جتنا مرچ مسالہ یہ وہ جتنا ہے سب پیٹ بھر کے کھا جائیں گے۔ حضرت امیر کائنات نے کہا صبح میں بادشاہوں کی طرح کھاؤ، نہیں، صبح یہ لوگ کریں گے فقیروں کی طرح، ایک روٹی بسکٹ چائے، ہے نا، کھائے اور کام پہ نکل گئے۔ اور پھر اس کے بعد سے بھائی جو ہے پورے دن بھر غائب، ہے نا۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ اٹھتے ہی ہیں دوپہر کے ٹائم پہ، فجر کی اذان کا انتظار کر کے سوتے ہیں، ظہر کی اذان سن کر کے اٹھتے ہیں۔ کچھ صاحبان تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے مغرب تک سوتے ہیں، پھر اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے کیا؟ وہ سفیدی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سفیدی صبح دیکھنی چاہیے وہ مغرب میں دیکھتے ہیں، منظر ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، ہاں قبلہ صحیح بولے کہ نائٹ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ارے تو نائٹ ڈیوٹی بھی دے رہے تو ایمانداری سے دیجئے، اللہ کی عبادت کر لیجئے، ہے نا۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کا کیا فائدہ کہ جس میں رات بھر موبائل لے کر کے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہے نا۔ موبائل چلانا منع نہیں ہے لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور رات بھر ریل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ریل سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے انسان، وہ 20 سیکنڈ کا صبر رہتا ہے، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ ایسا صبر ہو جاتا ہے، آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا، صبر بالکل ختم ہو جاتا ہے آپ میں سے۔ اب آپ کو اگر کہا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا یہاں پر بھی آپ پچھلے 45 منٹ سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ حسین کا صدقہ ہے، وہ اگر نہ آپ 45 سیکنڈ کا جو ہے ویڈیو نہ دیکھ سکیے، ہے نا، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ موبائل بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسین کا کرم ہے، یہ ان کے دربار کی توفیق ہے، وگرنہ یہ توفیق کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ انسان اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جنت کیا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے انسان۔ انسان جب اپنے گھر سے چلتا ہے، فرش عزا پہ آتا ہے تو جنت میں ہی آیا ہے، اب گھر میں کیا چل رہا ہے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے نا، موبائل میں کیا آیا ہوا ہے سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حسین کی جنت ہے جو دنیا میں بنایا ہے۔ اب سوچئے وہ جنت کے جو حسین نے عرش اعظم پہ بنایا ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہرکیف یہ صبر ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو صبر ویلیڈیٹی کے طور پہ یوز ہوتا ہے، فلاں دن صبر کر لیے تھے آج نہیں کریں گے، سنیے صاحب آپ اس دن بول کے نکل لیے تھے، اس دن میں چپ رہا تھا آج نہیں چپ رہوں گا، یہ ہمارے یہاں ویلیڈیٹی کی طرح یوز ہوتا ہے کہ بس اتنی ہی ٹائم تک صبر کرنا ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کے امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے حضرت امیر کائنات کا معجزہ نما شعر، بہت شاعروں پہ واہ واہ کیا ہے نا، اب آپ کا شاعر علی ابن ابی طالب ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ۔ حضرت امیر کائنات کہتے ہیں سأصبر الصبر، صبر پہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر کائنات، سأصبر الصبر حتى يعجز الصبر عن صبری، سأصبر الصبر حتى ينظر الرحمن في امری، سأصبر الصبر حتى يعلم الصبر انی صبرت على شيء امر من الصبر۔ مولا کہتے ہیں سأصبر الصبر، میں ان قریب اتنا صبر کرنے والا ہوں، سأصبر الصبر حتى يعجز الصبر عن صبری، میں ان قریب اتنا صبر کرنے والا ہوں کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے ایسی باتیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے اس طرح کا معیار قائم۔ اور حضرت امیر وہ نہیں تھے کہ جو کہتے تھے، نہیں عمل بھی تھا ان کا ویسا ہی، شاید عمل اس سے بلند ہو، میں ان قریب اتنا صبر کرنے والا ہوں کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ سأصبر الصبر حتى ينظر الرحمن في امری، میں ان قریب اتنا صبر کرنے والا ہوں کہ پروردگار بھی میرے صبر کو دیکھے گا۔ سأصبر الصبر حتى يعلم الصبر، میں ان قریب اتنا صبر کرنے والا ہوں کہ صبر بھی جان جائے گا، انی صبرت على شيء امر من الصبر، کہ میں نے صبر سے بھی زیادہ کڑوی چیز پہ صبر کیا ہے۔ توجہ فرمائیے،
جس قوم کے امیر نے صبر کا یہ معیار بنایا ہو، اس کے چاہنے والے اتنا بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں جتنا منافق صبر کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں صبر ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ توکل کی بحث یہاں تک پہنچی کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم اتنے زیادہ جلد باز ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو جناب یوسف نے دیکھا کہ وہ پریشان حال چلا جا رہا۔ بس آخری ایک واقعہ بیان کرو، پھر انشاءاللہ سب کا مصائب۔ جناب یوسف دیکھے کہ وہ چلا جا رہا ہے، اگرچہ میں کچھ اور بیان کرنے والا تھا، لیکن جناب سیدہ کے صدقے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ توکل کیجیے گا، یقین کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ تک باتیں پہنچا دیں۔ ہماری حجت یہاں پر سے تمام ہو جائے گی، اب آپ کے اوپر ہے ساری باتیں کہ آپ کیسے اس کو لیتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جناب یوسف نے دیکھا، بہت افسوس ہوا انہیں اس حال کو دیکھ کر کے، اور بالکل ویسے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے جوانوں کے حال کو دیکھ کر کے۔ اور یقین کیجئے ایسا نہیں ہے کہ یہ تکلیف، یہ شکوہ، شکایت تو نہیں کہہ سکتے، شکایت غیروں سے ہوتا ہے، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا کہ اللہ سے انسان شکوہ کرتا ہے، شکایت نہیں ہوتی۔ تو شکوہ ہے یہ آپ لوگوں سے کہ واقعاً اپنی صحت پہ دھیان دیجیے۔ اور مزاحن ایک بات کہہ رہا ہوں، مزاح المومن عبادت، مومن کا مذہبی عبادت ہے کہ ہم لوگ جب ریلوے اسٹیشن پہ اترے نا تو دو چار مضبوط جوان آئے، ہم لوگ کو بھی ساتھ میں چل کے لگے کہ ہاں بھائی کسی قوم کے ہیں، ہم لوگ مضبوط لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ لوگ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے طور پر اس کو لاگو کیجیے۔ اتنی کمیٹی بنتی ہے، اتنی انجمنیں بنتی ہیں، ایک انجمن ایک کمیٹی اس کا بھی بنائیے کہ ورزش پہ کام ہو، قوم کی صحت پہ کام ہو، تھوڑا سا قوم کی میچورٹی پہ کام ہو، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو۔ ہاں اگر کوئی بات کر لے گا، کوئی مولوی آ کر کے، اس میں تو بڑا بورنگ مولوی آیا تھا، کچھ تو سنا کے چلے گئے، دوبارہ مت بلائیے گا، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے زمانے کا انسان دیندار کہلانا تو پسند کرتا ہے، لیکن دیندار بننا نہیں پسند کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ کام کیجیے۔ بہرکیف تو جناب یوسف نے کہا، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یوسف یہ جو جوان سامنے سے جا رہا ہے آپ اسے پہچانتے ہیں؟ اس واقعے کو سنیے، آپ سب کی زندگی بدلنے کے لیے واقعہ۔ کہا کہ یہ جو جوان آپ کے سامنے سے جا رہا ہے اسے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں پہچانتے۔ کہا یہ وہی جوان ہے کہ جس وقت زلیخا نے آپ کے کردار پر تہمت لگایا تھا تو اسی بچے نے گواہی دی تھی آپ کے پاک دامنی کی۔ کیا کیا تھا؟ گواہی دیا تھا۔ جیسے ہی جناب یوسف نے یہ بات سنی، جناب یوسف نے فوراً اپنے مصاحب کو بھیجا، کہا جاؤ جلدی لے کر جاؤ اسے لایا گیا۔ جناب یوسف نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کا علاج کروایا، سارا علاج وغیرہ ہو گیا، اچھا کھانا کھلایا، اپنے پاس رکھا، اچھے گھر کمرے میں رکھا، اس کی خدمتیں خوب ہوئیں۔ جب وہ صحت مند ہو گیا اور بہترین خوبصورت وجہ جوان ایک دم سامنے ایک آیا، تو جناب یوسف نے کہا کہ تم اب ٹھیک ہو؟ کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جناب یوسف نے کہا کہ سنو، تمہارے لیے میں نے نیل کے کنارے ایک بہترین گھر معین کیا ہے، بنایا، تم کو اتنی زمینیں دے رہا ہوں کہ جس پہ اگر تم کھیتی باڑی کرو گے تو پوری زندگی کے لیے تمہارے کافی ہوگا، اتنے تمہیں مویشی دے رہا ہوں کہ اگر تم ان سب کو پورے سال بھی استعمال کرو گے تو تمہیں کم نہیں پڑے گا، اتنے جواہرات، سونے چاندی اور دوسرے قیمتی چیزیں دے رہا ہوں کہ اگر تم پوری زندگی کوئی کام نہیں بھی کرو گے تب بھی تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد سے جناب یوسف نے کہا کہ سنو، میں اپنی حکومت کی طرف سے تمہارا ایک وظیفہ بھی معین کروں گا کہ ہر مہینے تم تک وہ وظیفہ پہنچتا رہے گا، کہ تاکہ جو تم کو دیے ہیں وہ گھٹے نہیں، وہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ جب جناب یوسف نے ساری چیزیں اسے دے دیں تو جناب یوسف نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کیا میں نے کوئی کمی کی ہے دینے میں؟ کہا یا نبی اللہ، آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ نے تو مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اگر میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائے تو کم نہیں پڑے گا۔ توجہ فرمائیے، 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کے کھائے تو کم نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جواب دیجئے کہ یوسف کے لیے، یوسف
جن کی حکومت بھی محدود ہے، جن کی دولت بھی محدود ہے، جن کی طاقت بھی محدود ہے، جن کی ہر ایک چیز محدود ہے، ان کا علم بھی محدود ہے، ان کی قدرت بھی محدود ہے، ان کے تمام تر حوادثات محدود ہیں، ان کے تمام تر انفرادیات محدود ہیں، جو نقطۂ اشتراک میں آ کر کے بھی ہے نا نقطۂ امتیاز سے جدا رہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سے سوچئے کہ جن کی قدرت محدود، جن کی طاقت محدود، اس نے اتنا عطا کیا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھائیں گی۔ کتنی بار گواہی دیا کہ ایک بار گواہی دیا یوسف کے بارے میں، تو جو پروردگار جس کی طاقت بھی لامحدود ہے، جس کی قدرت بھی لامحدود ہے، جس کی دولت بھی لامحدود ہے، اگر وہ خدا ایسے بندے کو دیکھے گا جو دن بھر میں 5 مرتبہ اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ خدا کتنا عطا کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یوسف کی تو طاقت بھی محدود تھی، قدرت بھی محدود، حکومت بھی محدود، اللہ کی سب چیزیں لامحدود۔ وہ جب عطا کرے گا اپنے بندوں کو تو کتنا عطا کرے گا؟ اور کیسے عطا کرتا ہے وہ؟ جب عطا وہ کرتا ہے بشرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضایت کے لیے جیے۔ تو جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ پروردگارہ امام حسین کے رتبے کو کتنا بلند کر دیا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ اس حالت میں ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ساری کائنات کے ہر ایک عابد، ہر ایک عالم، ہر ایک زاہد، ہر ایک اچھے انسان، نیک انسان، مخلص انسان جتنے بھی ہیں، سب کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حسین کی رضایت مانگ، فادخلی فی عبادی۔ پوری کائنات اللہ کا بندہ بننا چاہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین میرا بندہ بن جا۔ وادخلی جنتی، میرا حسین میرے جنت میں آ کے جنت کی زینت بن جا۔ جب اللہ عطا کرتا ہے، جب انسان اطاعت کرتا ہے، کیوں حسین اس منزل تک پہنچے؟ ہر اگر ذری سی معرفت رکھیں تو جنتی ہو سکتے ہیں۔ تو حسین سیدہ کے بیٹا ہیں، ان کی معرفت کا کیا عالم ہے؟ سیدہ کے تربیت کردہ ہے نا۔ کربلا میں حسین اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی ایک شکوے کا لفظ نہیں زبان میں، بلکہ سجدہ آخر میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ حسین کے اندر آیا کہاں سے؟ کیونکہ حسین کی ماں نے 50 سال پہلے مستقبل کو دیکھ لیا تھا کہ جو امت میرے بابا کے شہادت کے بعد نبی کی بیٹی کی پرواہ نہ کی، وہ سن 61 ہجری میں میرے حسین کی کیا پرواہ کریں گے؟ ہاں زادارو، آپ سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ کون سیدہ؟ کہ جس نے بابا کے وفات کے بعد اگر کچھ کہا بھی تو بس یہی کہا سبت علیہ مساجد۔ یہاں پہ جتنے بھی سادات موجود ہیں، بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، ان تمام سادات سے میرا ایک سوال ہے۔ میں غیر سادات سے بھی ایک سوال کروں گا۔ سادات سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آپ کی ماں کے اوپر اگر یہ ظلم ہوتا تو آپ کیسے پچھاڑے مار کے روتے؟ کیا آپ کی ماں سے زیادہ سیدہ نہیں ہے؟ غیر سادات سے یہ سوال ہے، یہ بتاؤ تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا تو کس بیوی کے سیرت پہ عمل کر کے پیدا کیا؟ تمہاری ماں بھی جو تم کو پاک دامن ملی ہے اسی سیدہ کے صدقے میں ملی ہے۔
تو جس کے صدقے میں تمہاری ماں تم کو ملی ہے تو وہ سیدہ پہ گریہ کیسے کرنا چاہیے یہ بتاؤ؟ ہاں آزادارو، تم کہتے ہو نا کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پہ قربان ہو جاتے، تو ابھی کربلا نہ جاؤ، صرف مدینے میں حسین جس طریقے سے ماں کے گزر جانے پہ رو رہے ہیں ویسے رو۔ ہاں آزادارو، بس مصائب کے چند جملے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں بتا دیا ہے کہ دیکھو گریہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ ائمہ کے مصائب میں سیدہ آتی ہیں، لیکن جب سیدہ کے مصائب ہوتے ہیں نا تو 12 امام، رسول اکرم، اہل بیت سب آ جاتے ہیں تمہارے دروازے پر، آ کے بس اتنا کہتے ہیں چاہنے والے، اے میرے چاہنے والے، جانتا ہے میری ماں کے اوپر کیسے ظلم ڈھایا گیا؟ میری ماں پہ ایسے ظلم ڈھایا گیا ہے کہ میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، آگ لکڑی لے کر کے لوگ آئے تھے، سیدہ نے ایک جملہ کہا، اے رسول جس دروازے پہ سلام کرتے تھے اس دروازے کو کیوں جلا رہے ہو؟ جواب آتا ہے، ارے اس دروازے کو نہیں، اس دروازے میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ آزادارو، دروازہ گرایا گیا، کیسے گرایا گیا؟ سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑا ہے، دوسری طرف سے زور لگایا گیا، دروازہ سیدہ پہ گرا ہے، سیدہ دیوار سے ٹیک لگائے، دروازے کو روکنا چاہا، ظالم نے اپنا پیر دروازے پہ رکھے، دروازے پہ جو زور لگایا، اب دروازہ سیدہ کے سینے پہ نہ رکا، سیدہ کے شکم تک آیا، ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی، اے فضا، میرا موسی شہید ہو گیا فضا۔ اے فضا، میں دینا چاہوں، اے بی بی، اب میں سمجھا آپ کربلا کے میدان میں حسین کے گرنے کا کیوں انتظار کر رہی تھی؟ ارے آپ نے محسن کے گرنے کو دیکھا تھا، ارے محسن جو گرا تو زندہ نہ بچا، ارے سیدہ اسی لیے، ارے دور کے حسین کے لیے دامت میں میں ایک اولاد کھو دی ہوں، اب حسین نہیں کھو۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی ماں باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو فاطمہ اور علی نے دیکھا، ارے اولاد زمین پہ مری پڑی۔ آزادارو، میں سیدہ سے جملہ کہوں گے، سیدہ آپ کے موسی کی شہادت ہوئی تھی نا، ارے آپ نے بڑے احترام سے دفن کیا ہوگا، پھر تو کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے سیدہ کربلا آئیے، ارے شانہ غریبہ ہے، کچھ نیزے بلند ہوئے ہیں، ایک ماں ہے، ارے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، ارے لپا بچے ایک صدا ہے، اے پروردگارا، میرا بچہ تو مارا گیا تھا، اب اسے کیوں نیزے سے تلویز کیا جائے؟ روا منظر دیکھ رہی ہو، ہاں ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا، ایک نام جگہ دیکھ کر کے نیزہ جو مارا گیا، ارے 6 ماہ کا پھوسا بچہ نیزے پہ بلند ہوا۔ اجرکم اللہ، آزادارو، ارے ایک وقت ایسا آیا کہ سیدہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، بس چند جملے مصائب کے سن لو، بس چند جملے سنانا چاہتا ہوں، ارے جس کے پاس کلیجہ ہوگا وہ
कलेजा थाम ले। अल्लाह किसी शोहर को वो मंजर ना दिखाए जो अली ने देखा है, किसी बाप को वो मंजर ना दिखाए जो रसूल ने देखा है। आज़ादारो, सैयदा आखिरी सांसें ले रही है, सैयदा ने वसीयत की, अली को खबर पहुंची अली आए हैं, सैयदा को गुस्ल देना चाहते हैं। गुस्ल देने से पहले एक मर्तबा, हाँ चाहने वालों गिरिया कर रहे हो ना, कोई तो मना नहीं कर रहा ना गिरिया करने से। सुनो हुसैन और हसन कैसे गिरिया कर रहे थे। अली आए, आकर के हसन और हुसैन हुसैन अबू कुलसूम को कलेजे से लगाया, कान में कहे बेटो ए बच्चों देखो गिरिया ऐसे न करना कि आवाज बाहर चले जाए, लोगों को मालूम हो जाए तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है। जानते हो चाहने वालों अब हुसैन और हसन कैसे रो रहे हैं। हुसैन और हसन ने आस्तीन को अपने मुंह में भरा, आस्तीन को अपने हाथ तक ले गए, घुट घुट के रोने लगे। जनाजा लेके अली चले, बस आखिरी मंजिल है, बस आखिरी मंजिल सुन लो। जनाजा लेकर चला गया, हुसैन गिरिया करने लगे, ज़ैनब गिरिया करने लगी। अली ने कहा बच्चों अब गिरिया क्यों कर रहे हो, चलो माँ को दफन कर देते हैं। तो हुसैन और ज़ैनब ने कहा बाबा जान, हे बाबा जान, अरे तीन तरफ से काना को दिए हुए हैं, कोई चौथा ऐसा नहीं है जो मेरे माँ के लाशे को काना दे। बीबी अरे माँ के कांधे के इतना ख्याल, बगल में भाई है, अरे बेकार का लाशा पाना होगा, अरे काना तो दूर की बात है, लाशा पाना किया जाएगा। हाँ फातिमा का जनाजा चला, अरे जन्नतुल बकी पहुंचा, कब्र खुदी हुई थी। अली ने सैयदा को हाथों पर लिया। रिवायत में आता है कि हुसैन ने कहा मेरी माँ को बाबा ने जब हाथों पर लिया है तो हम समझ ही ना सके कि ये मोहसिन का जनाजा है या मेरी माँ का जनाजा है। एक मर्तबा अली की जबानी मसाइब सुन लो सैयदा की, तुम्हारी ज़हमत तमाम किए देता हूँ। हाँ चाहने वालों, एक मर्तबा अली आगे बढ़े, सैयदा का जनाजा कब्र की तरफ लेके बढ़े। अली ने क्या देखा, कब्र से दो हाथ नमूदार हुए। आवाज आई ए अली मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। अली ने सैयदा का जनाजा लिए हुए हैं। दो जुमले सैयदा से कहे, दो जुमले सैयदा से कहे। अली ने क्या कहा, एक जुमला का है सैयदा आप जब तक थी अली बड़े आराम से थे, अली का दिफा करने वाला था, अली का दोस्त था, अली का मददगार था। ए सैयदा आप चले जाइएगा, अरे अली नाराज है। ए सैयदा अली अब अपने शिकवा किससे करेगा सैयदा। दूसरा सवाल किया, ए सैयदा ये बताइए ज़ैनब कुलसूम बड़ी हो गया, उसका पर्दे को कौन देखेगा। आज़ादारो, दो जुमला रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह आपने जब ये अमानत दी थी ना
देखो